अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और मेरी बदकिस्मती समझ लें कि सुबह मैं जैसे ही टीवी लगाया तो मरियम औरंगज़ेब बैठी झूठ बोल रही थी। तो मैंने कहा आज दिन मेरा ख़्याल है कि मेरा तो ख़राब ही जाएगा, अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा। ला हौला वला पड़ा है, औज़ु बिल्लाह पड़ा है, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से होंगे। मैंने जैसे ही इनको फ़ोन मिलाया तो इन्होंने वही बात की कि इतना बड़ा जलसा था और नून लीग वाले जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि नून लीग वाले काम ही पीडीएम का झूठ है, सच को झूठ और झूठ को सच करना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, सर मुबारक सर साहब। ये बताइए कि रमज़ान में तो कम से कम बंदे को थोड़ा-सा होता है कि यार 11 महीने मैंने खे खाई है, मैंने झूठ बोला है, तो 1 महीना चलो मैं कुछ सच भी बोल लूँ। तो ये इतने गिर गए हैं लोग कि सिर्फ़ झूठ, झूठ, झूठ बस। ये सही बात है, ये सही बात है मुबारक साहब। अभी रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में ये मरियम औरंगज़ेब जो है, ये तो वैसे भी किराए की एक इन्होंने एक औरत रखी हुई है कि तुमने सिर्फ़ रमज़ान के महीने में अभी क्या हर्फ़ इस्तेमाल करें कि तुमने झूठ बोलना है। हुँ, और वो लगातार बोल रही है तोते की तरह। और आप ये देखें, पहले पहली बात ये है कि मुबारक साहब, जिस तरह इस जलसे के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कंटेनर्स बड़े बड़े शहरों में लगाए, सड़कों पे लगाए, पुलों पे लगाए, लाहौर पूरे में लगाए, और कि ये लोग जलसा ना कर सकें, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं कि दुनिया में ऐसे कभी हुआ नहीं है। हुँ, इंडिया में कभी हमने नहीं सुना कि वो कंटेनर लगा दे रास्ते में, हुँ, कभी भी नहीं सुना हमने। आप बाकी मुल्कों में भी, बांग्लादेश में भी कभी हमने नहीं सुना कि वो कंटेनर लगा दें और जलसे ना करें। हुँ, ये सिर्फ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में हमारी बदबख्ती है कि इस तरह के सियासतदान जो 75 साल इस मुल्क को लूटते रहे, और उनकी गंदी जहनीत है, वो गंदे लोग हैं, आराम की कमाई खाने वाले लोग थे। और आराम की कमाई जो होती है वो बंदे को इंसान से छोड़ के वो जानवरों से भी बदतर बना देती है, और हुँ, ये कल मुजाहरा उन्होंने किया। बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी लाखों दुनिया आई वहां पे। अगर कोई नहीं मानता तो वो वैसे ही है कि मैं नहीं मानता, वो ठीक है ना माने, लेकिन दुनिया ने देखा है, सारे लाइव चैनल, सोशल मीडिया सारा दिखा रहा था, लाइव दिखा रहा था। और ये एक सबूत है कि दुनिया इस गवर्नमेंट को खासकर, जो कि ये इंपोर्टेड कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये क्रिमिनल लोग हैं, मैं इसको हुँ, शुरू से कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल गवर्नमेंट है। तो क्रिमिनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा था। अगर किसी की आंखें और दिमाग और कान खुले हुए थे तो वो देख सकता था जो रात को मुजाहरा हुआ। और ये इमरान खान की जीत है, पाकिस्तानी अवाम की जीत है, पाकिस्तानी कौम जो जागी है, ये उनकी जीत है कि पाकिस्तानी कौम चाहती है कि मुल्क के अंदर हम निज़ाम चेंज करें। हुँ, और अगर ये इलेक्शन कमिश्नर चूंकि इनका एजेंट है, मिला हुआ है, जिस तरह ये मरियम औरंगजेब एजेंट है, इसी तरह वो भी एजेंट है उनका, और उसने इलेक्शन जो कैंसिल कराए हैं, अगर नहीं कैंसिल होंगे तो फिर आप देख लें जो कल रात को दुनिया ने अपना एक मुजाहरा करके अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी और अपने दिल की बात कही है, तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलने वाला मुबारक साहब। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा ये क्रिमिनल हैं, एक जो सबसे बड़ी इस वक़्त परेशानी की बात है, वो ये है कि हमारे पास ये इत्तला है कि फ़ौज के जो जर्नैल हैं, उनमें इख्तलाफ़ात भी पाए जा रहे हैं और वो मुसीबत में पड़ गए हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। एक तरफ अवाम है, एक तरफ उन्होंने जो पार्टी पीडीएम है वो लेके आए तो गए हैं, मगर आपने सुना है कि वो आपस में भी मसाइल का शिकार हो चुके हैं। तो किस तरह ये हल होगा? देखिए, गवर्नमेंट, मुबारक साहब, हमने एक दो चार दफा बात की है कि आर्मी जो होती है वो हमेशा पाकिस्तान की आर्मी होती है और पब्लिक की आर्मी होती है। हुँ, पब्लिक जो है, अगर 20-22 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए, ताकि ये करप्ट लोग, क्रिमिनल लोगों का मुआसबा किया जाए, ये जब तक मुबारक साहब इनका आप इनका मुआवजा नहीं करेंगे, ये लोग आपकी आपकी रोजी, आपकी इज्जत, आपकी हर चीज ये खाते जाएंगे और दाव लगाते जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चूंकि खुद एक मुतनाज़ा एक आदमी बन गया है, चूंकि उसने 3 दिन पहले रिटायर होना था,
پھر اس گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی 3 دن اور ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جو کہ قانون کے خلاف ہے. لوگ آج بھی بڑے بڑے پروگراموں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے, اس کا کوئی حق نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ اگر عمران صاحب آئے گا اور 100% آئے گا تو وہ اس کو آتے ہی سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کو ریموو کرے. یہ لوگوں کی رائے ہے جو لوگ بڑے بڑے چینلز کے اوپر دے رہے ہیں. تو آرمی جو ہوتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے, پاکستان کی ہوتی ہے, وہ کسی گورنمنٹ کے 4 بندوں کی نہیں ہوتی. اگر یہ کرمنلز ہیں تو کرمنلز کی آرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پاکستان ان کو پیسہ دے رہا ہے, پاکستان کے عوام ٹیکس دے کے ان کو آرمی کو چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آرمی کے اندر مینٹالٹی جو ابھی ہوئی ہے وہ چینج 100% ہوگی, کیونکہ فوج ملک کی محب وطن ایک ادارہ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر 2-4 آدمی لائک باجوہ, جس سے باجوہ جو میرے منہ سے باجرہ نکل گیا, وہ باجوہ جو تھا اس نے اپنی کرسی کو لمبا کرنے کے لیے ملک کو داؤ لگایا, ایک اچھی خاصی چلتی حکومت کو نیچے گرایا. آج پاکستان, مبارک صاحب آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز, کل ایک بڑا چینل دنیا کا وہ یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ پاکستان آن دا ٹوز, گھٹنوں کے اوپر ہے. یہ کس نے کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. کیوں پاکستان گھٹنوں کے اوپر آ گیا 1 سال کے اندر؟ یہ کرمنلز ہیں, ان کو شروع سے ہی کرمنل گننا چاہیے تھا, کیونکہ جتنے بندے ہیں 14 پارٹی یا 13 پارٹی کے, سب کرائم, انہوں نے بڑے بڑے کرائمز کیے ہوئے ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, لوگوں کا پیسہ کھایا ہے. تو شرمناک پاکستان کے حالات ہیں آج کل. دنیا آپ کو پیسہ نہیں دے رہی, IMF پیسہ آپ کو نہیں دے رہی, اربوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس گورنمنٹ کو پیسے نہیں دیں گے. آپ کے پاس بینک میں کل ایک موازنہ کر رہا تھا ایک دنیا کا چینل کہ پاکستان $80 بلین کا مقروض ہے. آپ کے بینک میں انہوں نے کہا کہ 2.5 بلین ہے, جبکہ پاکستان کو 80 بلین لوگوں کا ادھار دینا ہے. تو مبارک صاحب آپ ابھی اندازہ لگا لیں, جب ہم $80 بلین کے مقروض ہیں, ہمارے پاس 2.5 بلین ہے, جبکہ چائنا نے 2 بلین سعودیہ نے دیے ہوئے ہیں, 1 بلین 2 بلین اس نے قطر نے دیے ہوئے ہیں, اور یہ ملا کے 6 بلین عام اربوں کے صرف ہم نے دینے, 2.5 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں ہے. 80 بلین کے ہم دنیا کے مقروض ہیں. تو یہ ان لوگوں نے 1 سال میں کر دیا ہے. کیا فوج کے جنرلوں کے دماغ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو, جب اگر ملک ڈیفالٹ ہو گیا جیسے رشیا ہوا تھا, تو اس کے 5, 10, 6 ملک بنے تھے, ٹوٹ گئے تھے, ان کے پاس بڑی فوج تھی, بڑے میزائل تھے, بڑے ایٹم بم تھے, تو جب ان کی اکانومی ٹوٹی تھی تو وہ ملک ٹوٹا تھا. آج پاکستان ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن جو اس کے حالات ہیں وہ پھر بکے گا. ٹوٹے گا نہیں لیکن بکے گا, اور بکوائے گا کون؟ یہ جو 14 پارٹی کے لیڈر ہیں. تو فوج کو ایک ڈیسیژن لینا چاہیے, سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو جوتے مار کے نکالنا چاہیے, گورنمنٹ سے جوتے مار کے, اور پھر ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. مبارک صاحب ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, ان کی جائیدادیں نہیں ضبط کریں گے, ان کو پھانسی نہیں دیں گے, چونکہ یہ کرمنلز ہیں, تو تب تک پاکستان کی صفائی نہیں ہوگی. سر ایک چیز آپ نے سنی کہ فرانس میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ پینشن کا, وہاں پہ جو بات سامنے آئی, دیکھیں فرق کتنا, انسانیت وہاں پہ ہے. پولیس والوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں پہ ظلم نہیں کر سکتے, انہوں نے ہاتھ کڑیاں پھینک دی ہیں نکال کے نا, یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی چل رہی ہے. اور آج ہماری پولیس جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. قیوم صاحب بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یورپ میں مبارک صاحب یہاں پہ پبلک کی جو ہوتی ہے عزت کی جاتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں نا وہ گورنمنٹ آف پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. یہ یورپ کی کنسپشن ہے, یہ یورپ کا کنسپٹ ہے, یہ ہمارا کنسپٹ نہیں. ہم تو نقل کرنے والے لوگ ہیں, اور نقل بھی ایسی ہم نے کی کہ 75 سال میں پاکستان کو ڈبو دیا ہم نے نقل سے. جمہوریت فلاں ڈینگ یہ وہ, کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی وہ اسلامی ملک نہیں ہے, کوئی وہاں پہ انسان کی عزت نہیں ہے, کوئی وہاں پہ انصاف نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سب دنیا آگے نکل گئی ہے, اور ہم اس کے سب کے ٹو کے اوپر چلے گئے ہیں. آن دا ٹوز اس نے بولا ہے کہ پاکستان آن دا ٹوز. یہ کل ایک بڑا چینل دنیا کا انگریزی کا چینل تبصرہ کر رہا تھا. تو مبارک صاحب یہ جس طرح پولیس نے اپنے عوام کے اوپر, بچوں, بوڑھوں, جوان, عورتوں, بچیوں کے اوپر ظلم کیا,
یورپ میں ہو نہیں سکتا. یورپ میں ہوتا تو حکومت رات کو ٹاپل ہو جاتی. یہاں پہ تو ایک وزیر اعظم کے خلاف الزام لگ جائے یا کسی بڑے آدمی کو بھی الزام لگ جائے تو وہ اس کو لوگ پبلک کہتی ہے ریزائن کر, وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. پبلک کا پریشر یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بددیانت آدمی ہے. ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ بددیانت آدمی کسی یورپ کے ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا چیئرمین نہیں بن سکتا. تو پاکستان میں تو سب بددیانت ہیں, وہ تو کریمنلز ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں مبارک صاحب, اس کے لیے فوج کے جرنیلوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو آج انہوں نے گھٹنوں پہ رکھا ہے, اور کل اگر پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو فوج کو کون پیسہ دے گا؟ پھر پاکستان کی کیا فوج بکے گی؟ کیا پاکستان کے وہ تمام ایٹمی اسلحے اور میزائل سب کیا بیچیں گے ہم؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کوئی جنرل چاہے گا, کبھی بھی عوام نہیں چاہے گی. لیکن اس گورنمنٹ کو ہمیں پکڑنا پڑے گا, ان کو سخت ترین سزائیں دینی پڑیں گی, کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا, پاکستان کا پیسہ باہر لے گئے, کھربوں اربوں کی جائیدادیں بنائی ہوئی, اور پاکستان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور آپ کا وزیر اعظم دیکھیں کتنا گھٹیا اس نے حرکتیں کی ہیں. یہ جب رمضان شروع ہوا ہے کہ آٹا مفت, اور وہ چپڑاسیوں کی طرح وہاں بوریاں دکھا رہا ہے سبز یا نیلے رنگ کی. تمہارا کیا کام ہے؟ تم ملک کے وزیر اعظم میں دفتر میں بیٹھ کے کام کرو. تمہارا کیا کام ہے؟ تم گلی محلوں میں جا کے بوری اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے. تمہارا کیا کام ہے کہ پاکستان کا پیسے نہیں ہے تو مفت آٹا دے رہا ہے؟ اپنے پیسوں سے دے نا, اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکال, اس حرام کی کمائی کا ہی زکوٰۃ نکال کے چلو غریبوں کو دے دو. اس حرام کی کمائی کہ 13 پارٹیز کے لیڈر 14 کے جو ہیں جو حرام انہوں نے کھایا ہوا, اسی کی زکوٰۃ نکال کے لیپ ٹاپ لوگوں کو دو. تم پاکستان کے پیسے سے لیپ ٹاپ دے کے اور آٹا دے کے اور شو مار رہے ہو لوگوں کو. کون اس کو پکڑے گا مبارک صاحب؟ یہ پبلک ہی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے. پبلک کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے, انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے صدقے ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے. اچھا میری بات سنیں, آٹا دیا کوئی 3-4 عورتیں بندے وہاں پہ بیچارے جان سے بھی چلے گئے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو گندم دی جا رہی ہے بیچی جا رہی سستی کر کے وہ کھانے کے قابل نہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے, سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, ان پر اتنا تشدد کیا گیا ہے اور وہ بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنا ظلم کریں, انسانوں کے اوپر تشدد کریں, اور یہ کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک سوال ہے. آپ کا سوال بڑا مضبوط ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑا ایک کوئی گراؤنڈ ہوگا. کون پبلک کو, بچوں کو, عورتوں کو ان کی عزت لٹوا رہا ہے, ان کو مروا رہا ہے, ان کو یہ پولیس جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, یہ پولیس کہاں سے پیسے لیتی ہے؟ لیتی تو پاکستان سے ہے تنخواہیں, ان کو گھر بھر پاکستان نے دی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو مروا رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جہاں سے لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ فوج ہے جو فوج کے کچھ جرنیلز, فوج نہیں ہو سکتی, فوج کے کچھ باجوہ کے جو بچے ہوئے, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کے, وہ جو ہوتے ٹوٹے موٹے جو بچے ہوئے ہیں برتن, وہ شاید یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے, چونکہ جنرل فوج جو 1 ملین فوج ہے, اس میں اگر 1% میں بھی صرف فوج کی, آرمی دیکھیں آپ کی ایئر فورس نیوی چپ کر کے خاموش بیٹھی ہے. یہ صرف آرمی کے اندر جو جنرل 2-4 ہیں, شاید ان کی یہ پیچھے سے تھپکی ہو ان کریمنلز کو. لیکن یہ سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا مبارک صاحب, یہ ایکسپوز ہو جائے گا. پھر میں نے جیسے بتایا ہوا ہے کہ ان کے بہت شارٹ پیریڈ ہے, اگر عمران جس دن حکومت میں آ گیا پھر آپ ان کا اشر دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تھینک یو. جی تھینک یو. ناظرین, یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو بھی ان بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں, ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا, اور یہ زیادہ دیر ظلم نہیں چلے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین پہ بھی تشدد ہو رہا ہے, اور میں اپنی پولیس کو کہوں گا کہ فرانس کی پولیس سے سیکھو انسانیت. دیکھ لو, انہوں نے کہا کہ ہم تشدد نہیں کریں گے. یہ ہے انسانیت. وہ مسلمان نہیں ہے, آپ تو مسلمان ہیں, آپ کے اوپر تو لیبل لگا ہوا ہے اسلام کا, اور آپ جن لوگوں کے کہنے پہ ظلم کر رہے ہیں یہ درندے ہیں. کل عمران خان کی تقریر میں صاف عمران خان نے کہا کہ یہ بغیرت ہے, بغیرتوں کی اولاد ہے. یہ ایک غیرت مند انسان جس میں انسانیت ہو, وہ کبھی کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا, مگر کیونکہ ان کی غیرت مر چکی ہے
जो फ़ौज के अफ़सर पुलिस की वर्दियाँ पहन के आ गए और वहाँ पे तशद्दुद कर रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब आपके बच्चे कल को क्या आपसे सवाल पूछेंगे कि आप तो खुद ही बेईमान हैं, आप तो खुद ही हरामखोर हैं, 2 नंबर तरीके से आप तशद्दुद करते हैं, 2 नंबर तरीका इस्तेमाल, क्या आप अपनी औलाद को जवाब दें? जो हरामखोर औलाद आपने पैदा की, जो फ़ौज के ऐसे बंदे हैं, जो इन पे जरनैलों के पीछे लगे हुए हैं और लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस की वर्दियाँ पहन के, या जहाँ पे भी उनको लेके जाते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनको मारते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, जो पीछे आप पर्दे के कर रहे हैं, वो कितना बड़ा जुल्म है। खुदा का वास्ता अपने आप को बदलो, इससे पहले कि अवाम बदल ले अपने आप को और फिर आपके साथ वो हिसाब हो जाए जो गद्दाफ़ी के साथ हुआ, सद्दाम के साथ हुआ। आप सबके इल्म में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।